अस्सलाम वालेकुम। हमतन गोश में खुश आमदीद। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल हमतन गोश को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। तकदीर की फसूंगरी, किस्मत की चालबाजी या मुकद्दर का खेल, जुर्म, अफसरशाही और जागीरदारी के पस मंज़र में लिखी गई एक दिलचस्प दास्तान। गर्दाब। गर्दाब किस्त नंबर 20। कुछ मालूम हुआ अब्दुल मनान कि कल का वाकया कैसे पेश आया था? यस सर, मैंने सारी मालूमात हासिल कर ली हैं। मेरा ख्याल बिल्कुल सही था। इस मामले में एनजीओ की मुंतजिमा की कोई गलती नहीं थी। जो कुछ हुआ था वो महबानों की अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से हुआ था। कैसी गलती? अब्दुल मनान का जवाब सुनकर शहरयार चौंक गया। दारुल अमान की मुंतजिमा ने बताया है कि कल शाम महबानों ने उसकी इजाजत के बगैर एक मुलाजमा की मदद से फैसलाबाद अपने वालिदैन से बात करने की कोशिश की थी। इत्तफाक से मुंतजिमा ऐन मौके पर वहां पहुंच गई और उसने लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। लेकिन इतनी देर में महबानों अपना नाम तो बता ही चुकी थी ना। फोन उसने अपने पड़ोसियों को किया था। मुंतजिमा ने लाइन मुनक़ता की तो थोड़ी देर बाद उसी नंबर से एक लड़की का फोन आया कि महबानों से बात करनी है। मुंतजिमा ने साफ कह दिया कि इस नंबर पर कोई महबानों नहीं रहती। साथ ही उसने ये भी बहाना कर दिया कि ये तो एक अस्पताल का नंबर है। हो सकता है कि इस नंबर से किसी विजिटर खातून ने जिसका नाम महबानों हो कॉल की हो। यहाँ पर तो कोई महबानों नाम की लड़की है ही नहीं, लेकिन शायद फोन करने वाले को यकीन नहीं आया था। मुंतजिमा के इस इनकार के बावजूद एक दो फोन और भी आए, लेकिन फिर ये सिलसिला रुक गया। अब चूंकि फोन हर बार किसी लड़की ने किया था, इसलिए मुंतजिमा ज्यादा तशवीश में मुब्तला नहीं हुई थी और ना ही उसने हमें इस बात की इत्तला देना जरूरी समझा था। लेकिन रात को जब महबानों को अगवा करने की कोशिश की गई तो उसे एहसास हुआ कि फोन नंबर के जरिए दारुल अमान का पता मालूम करके ये सारी कार्रवाई कर ली गई थी। इसका तो ये मतलब है कि महबानों के पड़ोसियों ने चौधरी इफ्तिखार के लिए मुखबिरी का काम अंजाम दिया ना। अब्दुल मनान की दी हुई तफसीलात सुनकर शहरयार ने अपना ख्याल जाहिर किया। नो सर, ऐसा नहीं है। मैंने अपने बंदों के जरिए पूरी तहकीकात करवाई हैं। चौधरी इफ्तिखार को महबानों की लाहौर में मौजूदगी की खबर तो बेशक उसके पड़ोसियों की वजह से मिली होगी, लेकिन ऐसा नादानिस्तगी में हुआ। वो बेचारे महबानों के गायब होने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थे। जब महबानों ने फोन किया तो उसकी आवाज सुनकर जज्बाती हो गए। उधर मुंतजिमा ने कोई बात होने से कबल ही लाइन डिस्कनेक्ट कर दी। कॉल रिसीव करने वाली खातून ने CLI पर आने वाले नंबर को देखकर खुद ही कॉल मिला ली थी। पुराने पड़ोसी होने की वजह से उन्हें महबानों की बहुत ज्यादा फिक्र थी। वो उससे बात करके उसका हाल अहवाल मालूम करना चाहती थी, लेकिन जाहिर है मुंतजिमा ने महबानों की मौजूदगी से ही इनकार कर दिया था। फिर तो वो मायूस हो गई। अब जैसा कि छोटे इलाकों के मोहल्ले का रिवाज है कि कोई भी बात खुद तक महदूद रखने के बजाय सारे मोहल्ले को इस बारे में इत्तला देना जरूरी समझा जाता है, वैसा ही उन खातून ने भी किया। जोश में उन्होंने अपने दरवाजे पर खड़े खड़े ही सामने वाली खातून को इस तमाम कॉल के बारे में बताया। फिर मोहल्ले की दो चार और भी खवातीन को इत्तला पहुंचा दी गई। यूं समझे कि महबानों की इस कॉल ने सारे मोहल्ले में एक हलचल सी मचा दी। जहां तक मैंने अंदाजा लगाया है कि चौधरी इफ्तिखार के बंदे अभी तक महबानों के बारे में सुन गुन लेने के लिए उसके मोहल्ले के चक्कर काट रहे थे। चुनांचे उन्हें इसकी खबर मिल गई। पड़ोसी खातून से पूछगछ के नतीजे में मालूम हुआ कि महबानों की कॉल के 1 घंटे बाद एक लड़की उनके घर आई थी और खुद को महबानों की दोस्त और क्लास फेलो जाहिर करके उससे राब्ते का कोई जरिया दरियाफ्त करना चाहती थी। अब जैसा कि अमूमन खवातीन की आदत होती है कि वो हर बात हर एक को बताना जरूरी समझती हैं, पड़ोसन साहिबा ने भी अपने घर आने वाली लड़की को महबानों की सहेली जानकर उसके सामने महबानों के सिलसिले में काफी फिक्रमंदी का इजहार किया।
اس کے غائب ہونے کے سلسلے میں اپنے قائم کردہ مفروضوں کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ آج ماہبانوں نے کہیں سے انہیں کال بھی کی تھی لیکن پھر بات نہ ہو سکی۔ انہوں نے خود بات کرنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ نمبر کسی ہسپتال کا ہے اور وہاں کوئی ماہبانوں کو جاننے والا بھی نہ تھا۔ لڑکی نے کہا آپ مجھے وہ نمبر دے دیں، میں معلوم کرنے کی کوشش کروں گی کہ انہیں جو کچھ بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط۔ خاتون نے فوراً سے لڑکی کے روب میں آ کر نمبر دے ڈالا کیونکہ لڑکی نے یہ کہا تھا کہ اس کا ایک کزن پولیس میں اچھے عہدے پر فائز ہے اور وہ کزن اس کال کے بارے میں تمام تحقیقات بھی کروا لے گا۔ خاتون نے لڑکی کو نمبر دے دیا اور اس انتظار میں رہی کہ ماہبانوں کی سہیلی جلد انہیں ماہبانوں کے بارے میں کوئی اچھی خبر لا کر دے دے گی، لیکن رات دارالامان میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو صاف ظاہر ہے کہ وہ لڑکی ماہبانوں کی کوئی دوست نہیں تھی بلکہ چودھری افتخار کی طرف سے بھیجی ہوئی کوئی لڑکی تھی۔ چالاکی سے ماہبانوں کے سلسلے میں ایک اہم سراغ حاصل کر کے بھاگ گئی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم سب کے سامنے ہے۔ عبد المنان کی حاصل کردہ معلومات بہت زیادہ ٹھوس تھی۔ وہ ایک تجربہ کار آدمی تھا جو بوقت ضرورت تعلقات بنانا اور استعمال کرنا خوب جانتا تھا۔ رات اگر وہ ماہبانوں کو تھانے سے نکلوانا چاہتا تو خود بھی تھوڑے بہت ہاتھ پیر چلا کر یہ کام کر سکتا تھا، لیکن شہریار کی اس کیس میں ذاتی دلچسپی محسوس کرتے ہوئے اس نے خود سے یہ اقدام اٹھانے کے بجائے اسے اطلاع دینا مناسب سمجھا تھا، اور جس طرح شہریار نے اس کی رات گئے آمد پر کوئی اعتراض نہ کیا اور بہت تیزی سے ماہبانوں کے تحفظ کے اقدامات کر ڈالے تھے، اس سے عبد المنان کو اپنے فیصلے کی درستگی کا اچھی طریقے سے اندازہ ہو چکا تھا۔ یہ تو واقعی ماہبانوں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اگر دارالامان کا چوکیدار جرأت مندی سے کام نہ لیتا اور چودھری افتخار کے بندے ماہبانوں کو وہاں سے اغوا کرنے میں کامیاب ہو جاتے، جیسا کہ تم نے بتایا کہ اس چوکیدار کو گولیاں بھی لگی ہیں، تو پھر کیا ہوتا؟ اور یہ بتاؤ کہ اس چوکیدار کے بارے میں کیا رپورٹ ملی، اس کی حالت اب کیسی ہے؟ عبد المنان کی بات پر تبصرہ کرتے ہوئے شہریار کو اچانک چوکیدار کے بارے میں بھی خیال آ گیا۔ جبھی اس نے اس کی بابت دریافت کرنا چاہا۔ وہ بیچارہ تو صبح کے قریب چل بسا جناب، اصل میں ایک گولی دل کے قریب جا کر لگی تھی، اس نے کام کر دکھایا۔ اس کے علاوہ اس کا خون بھی بہت زیادہ بہہ گیا تھا، اس لیے ڈاکٹر اسے بچانے میں ناکام رہے۔ عبد المنان نے قدرے افسوس سے اسے جواب دیا، یہ چوکیدار وہی تو نہیں تھا جس کے بارے میں تم نے بتایا تھا کہ وہ ہمارے ڈرائیور کا دوست ہے؟ ہاں جی، یہ وہی تھا۔ ڈرائیور بتاتا ہے کہ وہ خود بھی بہت بہادر اور وفادار آدمی تھا، اس کا دوست بھی اسی کی طرح ثابت ہوا۔ عبد المنان نے شہریار کے اندازے کی تصدیق کی۔ یہ تو بہت برا ہوا، چودھری افتخار کی حوث نے ایک بے گناہ کی جان لے لی۔ چودھری افتخار کو بچنا نہیں چاہیے۔ اب عبد المنان سن لو، بالکل نہیں بچنا چاہیے۔ ہمیں اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرنا پڑے گا۔ تم موتی والا سے رابطہ کر کے معلوم کرو کہ جنگل سے لکڑی کی ڈیلیوری کب کی جا رہی ہے۔ اس کام میں شامل بندوں کو گرفتار کر کے ان سے چودھری کا نام اگلوانا ہے۔ چودھری کے جرائم تو جانے کتنے ہوں گے، لیکن ہم کسی نہ کسی مقام پر تو اسے پکڑ لیں گے نا۔ کچھ تو اس کی زوراوری میں کمی آ سکے گی، شاید اسی طرح ہم کچھ اپنے لیے کام کر سکیں۔ چوکیدار کی ناحق موت نے شہریار کو بہت زیادہ افسردہ کر دیا تھا، چنانچہ اس شدید غم و غصے کی کیفیت میں عبد المنان کو اس نے فوراً حکم دے ڈالا۔ عبد المنان نے اس کے مزاج کی برہمی کو محسوس کرتے ہوئے تیزی سے یس سر کہہ دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ چودھری افتخار ادھر سے ادھر ٹہلتا بری طرح پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے مؤدب کھڑے بالے میں ہمت نہیں تھی کہ اپنے جھکے ہوئے سر کو اٹھا کر چودھری صاحب کی طرف غور سے دیکھ سکے۔ خود چودھری صاحب بھی فی الحال بالے کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ اس کی حالت کسی چوٹ کھائے سانپ کی طرح ہو رہی تھی جس کا بس نہ چلتا تھا کہ اب کیا کرے۔ آخر ٹہلتے ٹہلتے وہ مخملی چادر پر بچھے تخت پر بیٹھا اور گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر اپنے دائیں ہاتھ کو پھیلا لیا۔ پشت پر موجود مزاج آشنا ملازم نے تیزی سے حقے کی نیں اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ چودھری افتخار نے پھنکارنے کے انداز میں ذرا دیر حقہ گڑگڑایا اور پھر ناک اور منہ سے دھواں خارج کرنے لگا۔
اس کی حالت دیکھ کر یہ کہنا مشکل تھا کہ سارا کا سارا دھواں حقے کے کش کے نتیجے میں خارج ہو رہا ہے یا پھر اس کے اندر دہکتی ہوئی آگ نے اس تمام دھوئیں کو اگلا ہے۔ کیسے نکل گئی وہ تم لوگوں کے ہاتھوں سے؟ کیسے؟ تم اتنے مستڈے مل کر بھی ایک معمولی سی لڑکی کو اٹھانے میں ناکام رہے۔ بالے، یہ کیسے ہوا؟ اس کارکردگی کے لیے میں تم لوگوں پر اپنا روپیہ لٹاتا رہا ہوں اور ہمیشہ لٹاتا ہوں۔ آخر کار چودھری افتخار نے بالے کی طرف دیکھتے ہوئے غضبناک لہجے میں اس سے سوال کیا۔ ہم نے سب کام بڑے طریقے سے کیا تھا سرکار۔ فون نمبر حاصل کر کے اس دارالامان کا پتہ معلوم کرنے اور پھر لڑکی تک پہنچنے میں ہم سے کہیں کوئی چوک نہیں ہوئی تھی۔ بس واپسی میں اچانک وہ بندہ نہ جانے کہاں سے ٹپک پڑا۔ اس کے پاس رائفل تھی جس سے فائر کر کے اس نے 2 بندوں کو زخمی کر دیا تھا۔ اس اچانک حملے سے ہم لوگ ہڑبڑا گئے اور مجبوراً زخمی ساتھیوں کو لے کر ہمیں فرار ہونا پڑا۔ بالے نے اپنی صفائی میں بہت لمبی تقریر جھاڑ دی۔ بہت شاندار، کیا مردانگی دکھائی تم لوگوں نے۔ ایک اکیلا آدمی رائفل لے کر آ گیا، تم سے اسے سنبھالنا مشکل کام ہو گیا۔ میں پوچھتا ہوں، اس کے پاس رائفل تھی تو تم کیا ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر گئے تھے؟ تمہارے پاس اس اکیلے بندے سے مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اسلحہ موجود نہ تھا؟ بالے کی وضاحت نے چودھری افتخار کو مزید چراغ پا کر دیا۔ ایسی تو کوئی بات نہیں سرکار، ہم بھی اپنا اسلحہ ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ہمیں اندازہ نہ ہوا کہ گیٹ پر موجود چوکیدار کے علاوہ بھی وہاں کوئی بندہ موجود ہوگا۔ اس بندے نے سب سے پہلے تاک کر قادر پر فائر کیا۔ قادر نے ہی لڑکی کو اٹھایا ہوا تھا۔ گولی کھا کر وہ خود کو سنبھال نہ سکا اور لڑکی اس کی گرفت سے آزاد ہو کر اندر کی طرف بھاگ نکلی۔ ہم پر فائر کرنے والا بندہ محفوظ پوزیشن میں تھا۔ ہم جیسے ہی سنبھلتے اس سے پہلے اس کے فائر نے مولا بخش کو بھی نشانہ بنا ڈالا۔ ہم نے بھی جوابی فائرنگ کی، لیکن اس بندے کا کچھ نہ بگڑا۔ علاقے کا تھانہ دارالامان سے قریب تھا۔ فائرنگ کی خبر سن کر وہاں سے فوراً ہی پولیس پارٹی پہنچ سکتی تھی۔ ہمارے پاس موقع نہ تھا کہ ہم اندر جا کر دوبارہ لڑکی کو پکڑنے کی کوشش کرتے۔ اس چکر میں تو ہم پھنس بھی سکتے تھے۔ اپنے پھنسنے کی تو خیر ہمیں بالکل پرواہ نہ تھی، لیکن اس بات کا خیال تھا کہ کہیں ہمارے پیچھے پولیس آپ تک نہ پہنچ پائے۔ ہم نے یہی بہتر سمجھا کہ اپنے زخمی بندوں کو اٹھا کر فوراً بھاگ نکلے۔ رائفل والا بندہ الگ پیچھے پڑا تھا۔ ہم وہاں سے نکلنے لگے تو جوش میں آ کر وہ اپنی پوزیشن سے نکل کر ہمارے پیچھے لپکا۔ اس وقت میں نے اس کو نشانہ بنا ڈالا۔ اس بندے کے بارے میں اطلاع ملی ہے کہ وہ ہسپتال میں مر گیا ہے۔ بالے نے ایک بار پھر ذرا تفصیل سے سارا واقعہ بتاتے ہوئے اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ تو بندے پھڑکا کر صرف خوش ہوتا رہ، اصل کام تجھ سے ہوتا نہیں۔ بالے کی سنائی گئی تفصیل سے متاثر ہونے کے بجائے چودھری افتخار زور سے دھاڑا۔ اس بار بالے نے چپ رہنا مناسب سمجھا۔ آگے کچھ معلوم کیا تو نے کہ کیا ہوا؟ کڑی کے بارے میں کچھ خبر ملی یا نہیں؟ کہاں پر ہے وہ؟ چودھری افتخار نے سوال کیا۔ میں نے دارالامان سے معلومات حاصل کی ہیں، لڑکی اب وہاں نہیں ہے۔ علاقے کے تھانے میں اس واقعے کو غنڈہ گردی کی ایک واردات قرار دے کر رپورٹ لکھوا دی گئی ہے۔ رپورٹ میں ظاہر کیا گیا ہے کہ کچھ غنڈے دارالامان میں گھس کر وہاں سے عورتوں کو اغوا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دارالامان کے چوکیدار کی مداخلت کی وجہ سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ رپورٹ میں خاص طور پر مہبانوں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ مجھے ایک کانسٹیبل سے معلوم ہوا کہ فائرنگ کے بعد تھانے کا SHO پولیس پارٹی لے کر دارالامان پہنچ گیا تھا اور واپسی میں اپنے ساتھ ایک لڑکی کو لے کر آیا تھا۔ ابھی وہ لڑکی سے پوچھ گچھ کر ہی رہا تھا کہ کہیں اوپر سے فون پر حکم دیا گیا کہ لڑکی کو فوراً چھوڑ دو۔ پھر باہر سے کوئی بندہ آ کر لڑکی کو اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ لڑکی مہبانو ہی تھی اور تھانے سے واپس آنے کے بعد دارالامان جانے کے بجائے کسی دوسری جگہ چلی گئی تھی۔ میں نے اس کانسٹیبل سے اچھی طرح سے معلومات کی، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اسے تو کیا خود SHO صاحب کو بھی کچھ معلوم نہیں کہ لڑکی کون تھی اور لڑکی کو کہاں لے کر چلے گئے۔ آخر ایسا کون سا ہمدرد پیدا ہو گیا غیاسے کی دھی کا؟ وہ یہاں سے بھاگ کر فیصل آباد جانے کے بجائے لاہور کے ایک دارالامان میں کیسے پہنچ گئی؟
میں نے یہ سنا تو حیرت نہیں ہوئی بلکہ یہی سوچا کہ کڑی بہت ہوشیار تھی، اس لیے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے فیصل آباد میں اپنے گھر کا رخ کرنے کے بجائے لاہور کے ایک دارالامان میں جا کر چھپ کر بیٹھ گئی۔ لیکن جس طرح وہ تھانے سے غائب ہوئی ہے نا، اس سے تو لگتا ہے کہ کوئی پہنچ والا بندہ اس کے پیچھے اس کی مدد میں لگا ہے۔ بالے کی بتائی ہوئی تفصیل سن کر چودھری افتخار نے پرتفکر انداز میں تبصرہ کیا۔ آپ بالکل ٹھیک فرماتے ہیں چودھری صاحب، بالکل ٹھیک۔ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ کا کوئی دشمن ہے جو اس لڑکی کے ساتھ اس کا ساتھ دے رہا ہے۔ بالے نے فوراً ہی چودھری افتخار کے خیال کی تائید کی۔ اس تائید کے پیچھے چودھری کی خوشامد کے علاوہ یہ سوچ بھی کار فرما تھی کہ چودھری کا دھیان اپنے کسی دشمن میں الجھ جائے، اور جب دشمن میں الجھ جائے گا تو وہ بالے اور اس کے ساتھیوں کی ناقص کارکردگی کو بھی بھولنے کی کوشش کریں گے۔ دارالامان سے کچھ معلوم ہوا کہ وہاں کس نے مہبانوں کو بھجوایا تھا۔ بالے کی توقع کے مطابق اب چودھری افتخار اسی لائن پر سوچ رہا تھا کہ مہبانوں کے پیچھے اس کے کسی دشمن کا ہاتھ ہے، اور اب وہ اس دشمن تک رسائی حاصل کرنے کے لیے بے چین تھا۔ تھانے میں دارالامان کی منتظمہ نے جو بیان دیا تھا اس کے مطابق تو مہبانوں خود وہاں آئی تھی۔ اس نے یہ بتایا کہ وہ اپنے گھر سے بھاگی ہوئی ہے، جس کے ساتھ بھاگی تھی اس نے اسے دھوکہ دیا اور اب وہ اپنے گھر واپس نہیں جانا چاہتی، اس لیے اسی دارالامان میں آ کر پناہ لے لی۔ بالے نے چودھری افتخار کو تفصیل بتائی۔ میرے خیال میں منتظمہ ٹھیک کہتی ہے، وہ لڑکی بڑی چالاک اور ذہین ہے، اس کے لیے اپنی مرضی کی بات بنانا کوئی مشکل کام تو نہیں۔ چودھری افتخار کو وہ رات یاد آ گئی جب مہبانوں اپنے آپ پر مٹی کا تیل چھڑک کر اس کے سامنے آ پہنچی تھی۔ اس وقت چودھری افتخار اس کی جیداری سے اتنا زیادہ متاثر ہوا تھا کہ اس سے زبردستی کرنے کے بجائے اسے اپنی عزت بنانے پر تل گیا تھا، لیکن اب اسے لگ رہا تھا کہ مہبانوں نے چالاکی کی تھی اور منصوبہ بندی سے کام نکالا تھا، اور اپنی چالاکی کے سہارے وہ کسی کو بھی بے وقوف بنا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو جا اب، پر آنکھیں کھلی رکھنا۔ مجھے لگتا ہے کہ مہبانوں کو ابھی پورا اور صفدر کی موت کی خبر نہیں ہوئی۔ اپنے ان لاڈلے ماں پیو کی چاہت میں وہ فیصل آباد رابطے کی دوبارہ کوشش کرے گی۔ تم اس طرف اپنے بندے لگائے رکھنا تاکہ جیسے ہی کوئی بھنک ملے اسے فوراً پکڑ سکو، اور ہاں یاد رکھنا اس بار کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے، اور بالکل غلطی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ میں تم سب کی کھال ادھڑوا دوں گا۔ مجھے ماں بانو ہر حال میں اور ہر طریقے سے چاہیے۔ چودھری افتخار نے بالے کو حکم دیتے ہوئے ساتھ میں دھمکا دیا۔ آپ فکر نہ کریں سرکار، اس باری ہم سے کوئی چوک نہیں ہوگی۔ بالے نے چودھری افتخار کو یقین دلایا اور فی الحال اپنی بچت ہو جانے پر دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوا وہاں سے باہر نکل کھڑا ہوا۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد چودھری افتخار نے اپنے پیچھے کھڑے ملازم کو بھی ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کر دیا۔ ملازم باہر نکل گیا تو چودھری افتخار نے تخت پوش کے نیچے ہاتھ ڈال کر وہاں سے ایک لفافہ برآمد کیا۔ اس لفافے میں مہبانوں کی وہ تصویر تھی جس میں وہ کالج یونیفارم میں ملبوس کالج کے لان میں کھڑی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ چودھری افتخار کچھ دیر تصویر کو دیکھتا رہا اور پھر دانت کچکچا کر بولا، جتنا بھاگ سکتی ہے نا، بھاگ کر دیکھ لے، آخر ایک دن تجھے میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ چودھری افتخار اپنی پسند کی ہوئی چیز کو کبھی ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ چودھری کی بلبلاہٹ اور غصے سے بے خبر مہبانو اپنی تصویر میں مسکراتی نظر آ رہی تھی، مگر یہ مسکراہٹ اب صرف تصویر تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ وہ خود تو حالات کی زد میں آ کر ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی تھی۔ یہ ان مشکوک لوڈرز کے نمبر ہیں تارڑ صاحب، جن کے بارے میں مجھے اطلاع ملی ہے کہ آج رات ان کے ذریعے غیر قانونی طور پر کچھ مال علاقے سے باہر لے کر جائیں گے۔ اطلاع بہت قابل اعتماد ذریعے سے ملی ہے، اس لیے مجھے کوئی شک تو نہیں کہ جن نمبرز کے لوڈرز کی میں نے نشاندہی کی ہے وہ غلط ثابت ہوں گے، لیکن احتیاطاً آپ اتنی سختی سے ناکہ بندی کیجیے گا کہ کوئی بھی گاڑی یا لوڈر ٹرک وغیرہ بغیر چیکنگ کے سڑک سے نہ گزر سکے۔ اپنے علاقے سے کسی قسم کی غیر قانونی نقل و حمل کو روکنے کے لیے ہمیں بہت سختی سے ایکشن لینا پڑے گا، ورنہ جرائم پیشہ افراد کے حوصلے بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں سارا انتظام کر لوں گا سر، بلکہ میں خود اس سارے پروسیس کی نگرانی شروع کر دوں گا، مگر آپ یہ تو بتائیں کہ کون سا مال کہاں لے کر جا رہے ہیں اور آپ کو کن ذرائع سے اطلاع ملی ہے؟
मुअज्जम तारड़ ने शहरियार को भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाते हुए तजस्सुस से सवाल किया। सॉरी तारड़ साहब, अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को मैं कभी किसी पर जाहिर नहीं करता। आप जानते हैं कि इस किस्म की मुखबिरी करने वाले शख्स के भी अपने कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। मैंने भी उस शख्स से वादा कर रखा है कि मैं उसका नाम लीक आउट कभी नहीं होने दूंगा। रही बात कि कौन सी चीज़ गैर कानूनी तौर पर इलाके से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही है, तो ये तो जब आप नाकाबंदी करेंगे ना तो आपको खुद मालूम हो जाएगा। आपके महकमे के अफराद इतनी अहलियत तो रखते हैं ना कि कानूनी और गैर कानूनी नक्लो हमल के दरमियान फर्क कर सकें। शहरियार ने कुछ भी बताने से साफ इनकार करते हुए आखिर में तंज से सवाल किया। ओके सर, जो आप मुनासिब समझें वही करें। मैं तो सिर्फ इसलिए स्मगल होने वाले आइटम के बारे में जानना चाहता था कि मेरे लोग एक खास हवाले को जहन में रखकर चेकिंग का काम शुरू करेंगे, लेकिन अगर आपको उनकी जहानत का इम्तहान लेना मकसूद है तो मुझे भी कोई एतराज नहीं। मैं उस हिसाब से भी सारी मैनेजमेंट करवा लूंगा। शहरियार का जवाब मुअज्जम तारड़ को बहुत बुरा महसूस हुआ, लेकिन ओहदे का पास रखते हुए उसने बर्दाश्त से काम लिया और गुस्से के बावजूद अपने लहजे को बहुत ही नरम रखा। विश यू बेस्ट ऑफ लक जनाब। शहरियार को भी मुअज्जम तारड़ की कैफियत का अंदाजा था, लेकिन वो उसके जज्बात को खातिर में लाए बगैर इत्मीनान से बोला। ये जुमला इस बात की भी निशानदही करता था कि शहरियार मुअज्जम तारड़ के साथ अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर चुका था। मुअज्जम तारड़ ने भी इशारे को समझ लिया और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, ओके सर, मैं जाकर अपने महकमे के लोगों को कुछ हिदायत देता हूँ। आई होप कि मेरा अमला आपको शिकायत का मौका कभी नहीं देगा और कल सुबह आपको मुकम्मल रिपोर्ट भी मिल जाएगी। मुअज्जम तारड़ साहब शहरियार के दफ्तर से रुखसत हो गए। उसके रुखसत होने के बाद शहरियार ने अब्दुल मनान को अंदर बुलाया। क्या ख्याल है तुम्हारा? ये ठीक तरीके से कार्रवाई करेगा या नहीं? कुछ कह नहीं सकते सर। मुअज्जम तारड़ के चौधरी इफ्तिखार से करीबी मरासिम तो जरूर हैं, लेकिन ये कहना मुश्किल काम है कि वो इस मामले में चौधरी इफ्तिखार के साथ शरीक है भी या नहीं। आम तौर पर इस किस्म के मामलात सारे अफसरान बाला के इशारों पर ही किए जाते हैं। अब्दुल मनान ने शहरियार के सवाल का मोहतात सा जवाब दिया। मेरा भी यही ख्याल था, इसलिए मैंने बराह रास्त मुअज्जम तारड़ से इस कार्रवाई के लिए बात की है। एहतियातन मैंने इस बात की निशानदही नहीं की कि हम इस नाकाबंदी के जरिए किस चीज़ को स्मगल होने से रोकना चाहते हैं। इस तरह अगर महकमे में चौधरी इफ्तिखार का कोई मुखबिर मौजूद भी है तो वो इस कार्रवाई का मकसद नहीं समझ सकेगा। हमारी मजबूरी ये है कि हम 100% राजदारी के साथ ये काम नहीं कर सकते थे। जगह जगह नाकाबंदी करने के लिए हमें पुलिस महकमे से ज़रूर मदद लेनी पड़ेगी। बस ये हो सकता है कि मैं खुफिया तौर पर इस सारी कार्रवाई को खुद देखूं। अगर महकमे में मौजूद कोई काली भेड़ मौके पर चश्मपोशी से काम लेना चाहे तो उसकी उसी वक्त पकड़ की जा सके। ये बहुत अच्छा आइडिया है सर। अब्दुल मनान ने शहरियार के फैसले की तायीद की और फिर बोला, मैं आपके साथ हूँगा सर। आप बता दें कि आप किस वक्त तक गश्त पर निकलने का इरादा रखते हैं। मैं उसी वक्त आपकी रिहाइशगाह पर हाजिर हो जाऊंगा। मोतीवाला की इत्तला के मुताबिक लोडर्स आधी रात के बाद गुजरेंगे। मेरा ख्याल है कि हम एहतियातन आधी रात से पहले ही निकल पड़ें, ताकि अगर टाइम कुछ आगे पीछे भी हो जाए तो हम वहाँ पर मौजूद हों। शहरियार ने जवाब दिया तो अब्दुल मनान बोला, ओके सर, मैं उसी हिसाब से आपके पास पहुँच जाऊँगा। इसके बाद शहरियार का सारा दिन दफ्तर में मामूल के कामों को निपटाते गुजरा। काम के दौरान उसे रात को होने वाली कार्रवाई का ख्याल बार बार आता तो सारे जिस्म में सनसनी सी दौड़ जाती। फितरतन वो एक मुहिम जू शख्स था और ये ख्याल कि वो चौधरी इफ्तिखार जैसे जोरावर और मुतलिकुल अनान शख्स को नुकसान पहुंचाने जा रहा था बहुत ज्यादा ही एक्साइटमेंट में उसे मुब्तला कर रहा था। शाम को दफ्तर से अपनी रिहाइशगाह पर लौटने के बाद उसका जहन इसी बात में अटका रहा। उसने एक बार मुअज्जम तारड़ को फोन करके उसके इंतजामात के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली। राजदारी के ख्याल से इस बात का एहतमाम किया गया था कि पुलिस फोर्स के अफराद अपनी अपनी जगह बिल्कुल तैयार रहेंगे और फिर रात के इब्तिदाई हिस्से में उन्हें अचानक उन मकामात पर भेज दिया जाएगा जहां चेक पोस्ट बनाने का फैसला किया गया था। मुअज्जम तारड़ ने शहरियार को
یقین دہانی کروائی تھی کہ سارے کام اس کی ہدایات کے عین مطابق انجام دیے جائیں گے۔ معظم تارڑ کی اس یقین دہانی کو صحیح سمجھنا شہریار کی بہت زیادہ مجبوری تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عہدے کے حساب سے اے سی کی پوسٹ بے شک بہت اونچی ہے، لیکن ضلع کی اصل حکمرانی ایس پی کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے۔ ایس پی وہ شخص ہوتا ہے جو عملاً ضلع کے سارے اہم معاملات کو دیکھتا ہے، اور اسسٹنٹ کمشنر کا اپنے آفس سے باہر نکل کر ان تمام معاملات میں دخل اندازی کرنا اسے اپنے اختیارات میں دخل دینے کے برابر محسوس ہوتا تھا۔ شہریار کو معظم تارڑ کے اختیارات میں دخل اندازی کرنے کا کوئی شوق بھی نہ تھا، لیکن وہ اس شخص پر 100% اعتماد بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی لیے آج کی کارروائی کو خود مانیٹر کرنے کے لیے اچانک ان لوگوں کے سروں پر پہنچنے کا ارادہ رکھتا تھا۔